عورت نیک ہے مرد برا ہے، یا مرد جو ہے وہ اچھا ہے تو عورت اس کو بری ملی. یعنی زوج اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس لحاظ سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ پھر کیسے اگر کوئی اتنا اچھا ہے نیک ہے تو اس کو بد زوج کیسے مل سکتا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کر لیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آخرت کے لحاظ سے ہے. آخرت میں جو نیک ہوگا اس کو نیک ہی زوج ملے گا، اور جو برا ہوگا برے کو برا ملے گا. یہ آیت سب سے پہلے تو آخرت کے لحاظ سے ہے، لیکن ہم اس کو دنیا سے بھی بالکل قطع نظر نہیں سمجھ سکتے. لیکن کیا ہے کہ اس کی جو مفسرین نے بتایا ہے اور جو اس آیت کو ویسے بھی ریلیٹ کر کے پڑھنا چاہیے، تو بیسیکلی یہ آیت آخرت سے ریلیٹڈ ہے، جنت میں زوج جب بنیں گے اس کے ریلیٹڈ ہے. اب دنیا میں بھی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی نیک کو نیک مل جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیک کو بد مل جاتا ہے. اب اس لحاظ سے تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی تقسیم ہی اچھی نہیں ہے. کیسے؟ حضرت آسیہ نیک تھیں اور اس کا جو شوہر تھا وہ تو فرعون تھا، تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے تقسیم ہی اچھی نہیں کی. حضرت نوح اللہ کے پیغمبر، لیکن ان کی بیوی نے کیا کیا؟ نافرمانی کی. ان کے بیٹے نے نافرمانی کی، تو آپ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کی بیوی کیسے بد ہو سکتی ہے، یا ایک پیغمبر کا بیٹا کیسے نہیں بات مان سکتا. پھر ریسنٹلی لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا حضرت لوط کے بارے میں، تو ان کی جو بیوی تھی اس نے بھی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، نبیوں کی بیویوں سے خدا نخواستہ بے حیائی والے کام نہیں ہوئے، وہ اس قدر گناہ گار نہیں ہیں، لیکن ان سے یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. ٹھیک ہے، اس لیے اتنا کوئی گہرا ان کے متعلق برا گمان نہیں کرنا. ہاں انہوں نے بے حیائی پہ مبنی کام نہیں کیا، لیکن یہ تھا کہ نافرمانی کی. تو اس لحاظ سے تو آپ یہ پھر سمجھیں گے کہ اللہ کی تقسیم ہی اچھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات آپ کو کلیئر ہو گئی. دوسری بات بھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو چکی ہوگی کہ اللہ کی تقسیم تو بری نہیں. اللہ نے جس کے لیے بنایا، جو جوڑے بنائے، وہ تو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص پلاننگ کے لیے یہ سب کیا ہوتا ہے. ہماری عقلیں، ہمارے ذہن، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی جتنی اللہ نے پلاننگ اچھی کی ہوتی ہے، جتنی اللہ نے وسیلے ایسے اختیار کرنے ہوتے ہیں، وسیلے ایسے بنانے ہوتے ہیں اپنے انسان کے لیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہی پلٹ کے بار بار اپنے خالق کی طرف جائے، اپنے اصل کی طرف جائے. اب یہ جو قصہ ہوتا ہے نا کہ ایک عورت نیک تھی، اس کو بد مرد مل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کو ہدایت دینا. ٹھیک ہے، یعنی اگر مرد برا ہے تو اس کو نیک عورت، نیک زوج اس لیے دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات اللہ جو ہے وہ ہدایت، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی طرف بھیجی جاتی ہے. ہدایت ہر کسی کی طرف بھیجی جاتی ہے. ہدایت کا مسافر کوئی بنتا ہے، فیمس ڈائلاگ ہو چکا ہے میرا. تو کیا ہے کہ مرد کو، یعنی ایک شخص ہے، اس کو بار بار ہدایت دی گئی، لیکن وہ منہ موڑتا رہا، تو پھر یہ آخری چانس اسے دیا جاتا ہے کہ لو تمہیں نیک زوج دے دیا جاتا ہے تاکہ تم اس کو ہی دیکھ کے عملاً اس کی نیک طبیعت کو دیکھتے ہوئے، اس کی اچھی فطرت، نیکی کو دیکھتے ہوئے تم بھی ویسے بن جاؤ، اس کی طرف راغب ہو، تو تمہیں بھی نیکی کا شعور پیدا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو. سو اللہ ایک کے ذریعے دوسرے کو ہدایت دینا چاہتا ہے. تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ انتظام کرتا ہے. اور اگر وہ نہیں بھی سدھرتا، یعنی زوج جو ہے، نیک زوج کی وجہ سے جو بد تھا وہ نہیں سدھرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے جو نیک ہو. اگر اس کو نیک کو بد مل بھی گیا تو پھر یہ نیک کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ پل پل اس کو سدھارنے کی کوشش کرتی رہے یا کوشش کرتا رہے، اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اپنا مقام بلند کرتا رہے. کیونکہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ خالی ہاتھ تو نہیں آتی، وہ کس لیے آتی ہے؟ انسان کے درجات بلند کرنے آتی ہے.
آپ نے حدیث مبارکہ تو سنی ہوگی کہ مومن پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مصیبت، آزمائش، تنگی، تکلیف آتی رہتی ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، آتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ بالکل پاک صاف ہو کر اپنے اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو یہ آزمائش، یہ تکلیف، یہ نیک بد زوج مل جانا، یہ پھر کیا ہوتا ہے، جو نیک ہو وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی جو ہے اس لحاظ سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور بڑا ہی اللہ کا کرم ہو، فضل ہو، کوئی شعور والا ہو تو وہ کیا کرتا ہے، ہدایت کو پکڑ لیتا ہے، تو سو ایک کے ذریعے دوسرے کو ہدایت دے دی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہوتا ہے اللہ بہت بار ہدایت بھیجتا ہے، لیکن کوئی بار بار منہ موڑتا ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ تو جب اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا اور مذاق بنایا جائے تو آپ کو پتہ ہے ایسے دلوں پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر ایسوں کو بد زوج نصیب کیا جاتا ہے، تاکہ بھئی تم اب مکمل طور پہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ، تمہیں بد زوج دیا جاتا ہے تاکہ تم اب کبھی بھی ہدایت کی طرف پلٹو ہی نہ، اس کے کاموں کو بکھیر دیا جاتا ہے تاکہ اب وہ کبھی بھی ان دنیاوی کاموں سے نکلے ہی نہ، اور کبھی بھی نیکی کی اسے توفیق ہی نہ ملے۔ یہ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب بار بار ہدایت بھیجی جائے لیکن کوئی اس کو تھامے نہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر مکمل طور پر اس کے دل کو مہر شدہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو زوج بھی ویسا دیا جاتا ہے جو بد ہو، تاکہ وہ اس کے سدھرنے کے چانسز ہی، یعنی وہ جس طرف چاہتا ہے اس نے اپنے دل کو جس طرف راغب کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی راہیں کھلی کر دیتا ہے کہ تم اس راستے کی طرف جانا چاہتے ہو، لو تمہاری راہیں کھلی کر دی گئیں۔ لیکن میرا اللہ بہت رحیم ہے کہ دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان واقعی سوچتا ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ کیوں پیدا کیا گیا، کر کیا رہے ہو، کس مقصد کے لیے آئے تھے، کر کیا رہے ہو۔ چاہے کوئی کتنی بھی نافرمانی کی حالت میں ہو، سوچ تو آتی ہے۔ کبھی انسان جب اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہو، سوچ تو آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بیٹھے تو صحیح۔ لوگ ڈرتے ہیں اکیلے بیٹھنے سے، تنہائی میں بیٹھنے سے، کیونکہ پھر انہیں خود سے بات کرنی پڑتی ہے، اور جب خود سے بات کرنی پڑے تو بڑی اپنی برائیاں پتہ چلتی ہیں، اور پھر انسان اپنے آپ سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہا ہوتا، اپنی نظروں میں ہی اٹھ نہیں پا رہا ہوتا۔ سو ایسے لوگ اپنے آپ سے بات کرنے سے ہی گریز کرتے ہیں، ہر وقت شور شرابے میں اپنے آپ کو کبھی ادھر کبھی ادھر بے جا لا باتوں میں خود کو مصروف رکھتے ہیں، ایسے کام جن کی کوئی حاجت نہیں ان میں خود کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے اندر کون سی برائیاں لیکن گھنٹی تو بجتی رہتی ہے، کسی نہ کسی طریقے انہیں احساس تو ہوتا رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کون کب کیسے بدل جائے، کون سی بات کون سی آیت اثر کر جائے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا سارا اس کے پیچھے جو سلسلہ تھا کہ اس آیت کو لوگ کس وے میں لیتے ہیں اور کس وے میں لینا چاہیے اور اسے کس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اب حضرت آسیہ کو جو زوج ملا وہ اس طریقے سے تھا، تو کیا انہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ ان کے لیے آزمائش تھی اور آزمائش میں سرخرو ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔